اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین کرام، پروگرام آگہی کے ساتھ میں زیغم رضوی آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ آگہی یعنی عقل و شعور سے آگہی، یعنی اصل اور اصول سے آگہی۔ آگہی یعنی فرع اور فروع سے آگہی، یعنی آثار اور اعمال سے آگہی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں آج محرم الحرام کا ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے آغا علی مرتضیٰ زیدی صاحب کو، جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس پروگرام میں ہم عمومی ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات چاہیں گے کہ آغا سے حاصل کریں۔ جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ یقیناً بہت ہی حساس موضوع ہے، اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات میں یہ موضوع جو ہے موضوع بحث رہا ہے۔ عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ وہ زمانہ احسن القرن کہلاتا تھا، کہ ایک بہت اچھا زمانہ تھا، کہ اس میں بڑی تعداد میں جو ہے وہ تابعین موجود تھے، اور چند تعداد میں جو ہے وہ اصحاب کرام بھی موجود تھے۔ ان کی کربلا کے میدان میں ہمیں حاضری جو ہے نہیں دکھتی، تو اس کو بنیاد بنا کر بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا اس اقدام کی واقعتاً ضرورت تھی یا نہیں؟ ہاں، اس میں یہ تھا کہ جو امامت کا ایک عام انسان سے فرق ہوتا ہے وہ یہیں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام وہ دیکھتا ہے جو ایک عام آدمی نہیں دیکھ پاتا، اور سید الشہداء نے اپنی اس بصیرت امامت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ وقت نہیں ہے جو خاموشی کا وقت ہو، کہ اب اگر خاموشی ہوئی، جیسے کہ میں نے پہلے پوائنٹ میں عرض کیا کہ وہ جو کریٹیکل ٹائم تھا، اور سید الشہداء نے جیسے ہی سنا کہ یہ ہوا، انہوں نے فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزیدی۔ اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر امت یزید جیسے کی سرپرستی اور رہبری کے اندر دوچار ہو گئی۔ تو کریٹیکل ٹائم اس کو سمجھنا نمبر ایک، اس میں دوسروں کا قصور اور امامت کی برتری۔ بے شک۔ دوسرا مسئلہ وہ شجاعت اور شہامت جو امامت کے اندر ہے، کہ مثلا اللہ کے رسول نے سید الشہداء کی اسی شہامت اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعودا۔ تو وہ جو قیام سید الشہداء کے نام سے اللہ کے رسول نے منسوب کیا تھا، وہ ایک ایسی پرسنالٹی کا پارٹ تھا کہ جس نے اپنا رول پلے کیا، اور جس زمانے میں سب لوگ بنا بر مصلحت، بنا بر خوف، بنا بر وجوہات دیگر خاموشی کی طرف جا رہے تھے، سید الشہداء میدان میں للکارنے کی طرف آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ۔ تو وہ جو نہ ہونا ہے ان لوگوں کا، وہ بالکل ایسا ہی فرق ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ نواسے رسول اور دوسرے اصحاب میں کیا فرق ہے، تو کیا سورج کو قیاس ستاروں سے۔ بے شک۔ اچھا، یہاں پر ایک اور نقطہ جو ہے وہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قیام کیا، تو کربلا کی انداز کا واقعہ ہمیں کسی اور امام کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ صحیح بات۔ تو کیا اس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کسی اور امام نے قیام نہیں کیا ماں سوائے امام حسین علیہ السلام کے؟ ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سوال کے جواب میں ہمیں جو ایک بنیادی اصول دیکھنا ہوتا ہے، اور میں آپ کے سوال کو بڑھانے کے لیے اس میں 2-3 جملے اور اضافہ کر دیتا ہوں، اور وہ اس طریقے سے کہ لوگوں نے اس کے نتیجے میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ شاید، اور ایک اسکالر بھی اس نام سے منسوب ہیں، کہ شاید سید الشہداء کی شخصیت میں کچھ اس طرح کے ایک عناصر تھے، بالکل بجا فرمایا، کہ مقابلہ کریں گے، اور ان کے بھائی میں جو عنصر تھا وہ صلح پسندی کا تھا، اور ہم ظاہر ہے کہ اس فکر کو میں ایکسیپٹ نہیں کر پاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے دونوں کی شخصیت کا فرق بیان نہیں کیا تھا قامہ اور قعودہ میں، بلکہ ان دونوں کے نتائج کو فرق کو بیان کیا تھا قامہ اور قعودہ۔ شخصیت تو دونوں کی نواسے رسول ہے، ابن رسول ہیں وہ۔ تو یہ جو سوال ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر کسی ایک امام کو کسی ایک سیرت سے منسوب کریں تو کیسے اس مشکل کو حل کریں کہ اسی امام نے مخالف سیرت پر اپنی زندگی میں عمل بھی کیا۔ اب مثال آپ امیر المومنین کی سیرت کو کس سے منسوب کریں گے، صلح سے یا جنگ سے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں صلح بھی کی اور جنگ بھی کی۔ اب نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلح امیر المومنین کی زندگی کا حصہ ہے،
نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ امیر المومنین کی زندگی کا حصہ ہے. تو ہم جواب میں کیا کہیں؟ ہم کہیں گے اللہ کی بندگی امیر المومنین کی بنیاد ہے. اس بندگی کے لیے جب جنگ کرنی ہو تو جنگ کریں گے, جب خاموش بیٹھنا ہو تو خاموش بیٹھیں گے. جو خدا کی بندگی کا تقاضا ہوگا, جو دین اسلام کی مصلحت کا تقاضا ہوگا, اس کو کریں گے. اب ہم سید الشہداء کو دیکھتے ہیں, مثلا مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ, ان کی نورانی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ شمشیر اٹھاتے ہیں, کبھی وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, کبھی وہ دشمن کی تمام تر سازشوں کو سمجھنے کے باوجود اپنے ساتھیوں کی کم عقلی کی وجہ سے ایک مشکل کو اٹھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد آخرکار اسی معرکے کے اندر رہتے ہوئے شہادت کی طرف جاتے ہیں. اب سید الشہداء کی زندگی پہ آئیے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سید الشہداء کی زندگی میں نعوذ باللہ تعالی شخصیت کی وجہ سے جنگ ہوئی, تو ہم یہ پوچھیں گے کہ سید الشہداء کی امامت کا آغاز ہوا ہے 50 ہجرہ میں, اور 60-61 ہجرہ میں کربلا کا واقعہ شروع ہوا ہے. اگر جنگ ہی طبیعت میں تھی تو 10 سال کیوں خاموشی کی؟ پھر وہ 10 سال بھی جنگ کر لیتے. تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ طبیعتوں کا نہیں ہے, معاملہ شرعی ذمہ داریوں کا ہے, معاملہ دین اسلام کی مصلحتوں کا ہے. ان مصلحتوں کے اندر رہتے ہوئے اگر سید الشہداء کو جنگ کرنی ہوئی تو جنگ کریں گے, صلح کرنی ہوئی تو صلح کریں گے. اب ذرا تصور کریں, اگر جنگ ہی امام حسین کی شخصیت کا خاصہ تھا تو حر کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی؟ جب حر کا لشکر سامنے آیا تو, اور دوستوں نے کہا بھی کہ یہ تو مختصر سا لشکر ہے, 1000 آدمی ہیں, ان کو تو ہم فوراً شکست دے دیں گے. امام نے فرمایا نہیں, جب تک یہ شمشیر نہیں اٹھائیں گے ہم شمشیر نہیں چلائیں گے. تو یہ معاملہ شخصیتوں کے فرق کا نہیں ہے, یہ معاملہ تو حالات کا, دوستوں کی کیفیتوں کا, ذمہ داریوں کا, یہ سب فرق ہے. قیام امام حسین علیہ السلام کے اہداف کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو واقعاً سمیٹنا واقعاً مشکل ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو دیکھیں, چونکہ اس کے اتنے ڈائمنشنز ہیں. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض فرمائیے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ صبح کو اپنے آفس جاتے ہیں یا آپ اپنے بزنس پہ جاتے ہیں, تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیوں نکلے, تو آپ کہیں گے کمائیں گے, کمانے کے لیے نکلے. تو اب کوئی آپ سے پوچھے آپ کیوں کما رہے ہیں؟ اپنے لیے کما رہے ہیں, گھر والوں کے لیے کما رہے ہیں, معاشرے کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے؟ آپ کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے, اپنے لیے بھی کماتا ہوں, گھر والوں کے لیے بھی کماتا ہوں, اللہ کی اطاعت میں بھی کر رہا ہوں, معاشرے کی بھی کام آئے گا. سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور سب چیزیں پریکٹیکلی ہوتی ہیں. ہم سید الشہداء کی مارکے کے بارے میں جب بات کرتے ہیں کہ ہدف اور مقصد اور قیام کیوں, تو پھر ہمیں بہت بڑے ایک کینوس کے اوپر جانا پڑے گا. تو مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ سید الشہداء یزید ابن معاویہ سے ٹکرائے, تو میں کہوں گا کہ نہیں, یہ تو بہت چھوٹی جنگ ہے. یزید ابن معاویہ کا تو جیتنے کا کوئی چانس تھا ہی نہیں امام حسین کے مقابلے میں. چاہے وہ جنگ کے میدان میں جسمانی ظاہری طور پر ہارتا, چاہے وہ جنگ کے میدان میں ظاہری اور جسمانی طور پہ جیتتا, دونوں صورتوں میں یزید ابن معاویہ کی جیت کا کوئی امکان نہیں تھا, اور تاریخ میں ایسے ہی ہو گیا. اچھا, اب سید الشہداء کی جنگ یزید ابن معاویہ سے ہے اس 61 ہجرہ میں ہونے کی وجہ سے, ورنہ سید الشہداء کی جنگ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا فرعون سے ہے, نمرود سے ہے, قارون سے ہے, اور یزید ابن معاویہ سے بھی ہے. سید الشہداء کی جنگ ہر اس شخص سے ہے جس نے انبیاء کرام سے جنگ لڑی ہے, اور سید الشہداء کی جنگ ہر اس شخص سے ہے جو دین اسلام کو تباہ کرنے کی سازش کرنے والا تھا. تو سید الشہداء کی جنگ کا جو پس منظر ہے وہ بہت وسیع ہے, صرف یزید ابن معاویہ نہیں ہے. تو امام نے ایک طرف سے یزید ابن معاویہ کے سامنے مقابلہ کیا, اور میں نے عرض کیا کہ اس میں تو اس کی جیت کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. اس کے بعد دوسری طرف سے یزیدیت کا مقابلہ کیا, اور ہر اس گمراہی کا مقابلہ کیا جو انبیاء کے مقابلے میں آنی تھی. اس کے بعد تیسری طرف سے ہمارے سامنے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ امام حسین نے مسلمانوں کے اندر ایسا کون سا عنصر زندہ کرنا چاہا جس سے دوبارہ کربلا نہ بنانی پڑے, جو آپ کے پچھلے سوال میں بھی ریفلیکٹ ہوا کہ بھائی دوبارہ کربلا کیوں نہیں بنی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سید الشہداء کی جیت کی علامت ہے کہ ان کی اولاد طاہرہ کو پھر یہ قربانی نہ دینی پڑی, کیونکہ سید الشہداء اپنے کام میں کامیاب ہو گئے تھے. اور سید الشہداء اپنے کام میں کس طریقے سے کامیاب ہوئے
سب سے امپورٹنٹ کام جو سید الشہداء کی قربانی سے اس زمانے میں حاصل ہوا اور آج تک حاصل ہوا وہ یہ کہ اسلام میں اہل بیت سے ہٹ کر کسی رہبریت کا کوئی امکان باقی نہیں رہا. سبحان اللہ. اگر اہل بیت تائید نہ کریں، مخالفت کریں، وہ اسلام کا رہبر بن ہی نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے. اس کے بعد سے جتنے بھی حکام، جابر، ظالم، عادل، فاسق، جو بھی آئے، کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے علنی مقابلے پر اتریں اور اپنی خلافت اور اسلامی رہبری کا دعویٰ بھی کریں. ہاں یہ میں عرض کر دوں، حکومتوں کے دعوے دار رہے ہیں جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے، لیکن ایک طرف سے اہل بیت کا مقابلہ کرے اور دوسری طرف سے نبی کی جانشینی کا دعویٰ کرے، نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ کامیابی کا بہت بڑا عنصر تھا. اچھا، اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر بعض ایسے عناصر کا امام نے احیاء کر دیا، ان کو زندہ کر دیا، جس کے بعد پھر کبھی کسی یزید کا بس چل ہی نہیں سکے. اور ان عناصر میں جو اہم ترین عنصر تھا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھا. تو انہوں نے اس دور سے لے کر آگے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک راہ عمل رکھ دیا کہ دیکھو، میرے دور میں یزید ابن معاویہ نے حرکت کی اور میں نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا اور میں نے اپنی قربانی پیش کر دی. اب اگر تم میرے جیسے ہو تو تم یزید جیسے کی بیعت نہیں کرنا. ماشاءاللہ. وہ مثلی لا یبایع مثلہ. تو ایک طرف سے انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بلند کیا، دوسری طرف سے امام حسین کا واقعہ کیا انسان کس طرح سے اس بات کو سمجھے، ایسا ایک پرچم بلند کیا، قیامت تک کے تمام بہادروں کو کہا اگر جرأت ہے تو حسینی بنو، آؤ تم کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم میں یہ جرأت ہے کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو تو دیکھو میں نے پرچم حسین بلند کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں لواء الحسین، پرچم حسین. اور سید الشہداء اسی لیے کہلائے کہ دیکھو جو شہداء کا قافلہ ہے اس کے سردار حسین ابن علی. تو اب اگر تم میں جرأت ہے، تم میں وہ شہامت ہے اور ایک لفظ میں حسینیت کی کوئی رمق تمہارے اندر ہے تو اٹھو اور مقابلہ کرو. اٹھو گے، مقابلہ کرو گے، یا جیتو گے یا شہید ہوگے، دونوں صورتوں میں حسینی کہلاؤ گے اور تم حسین کے ساتھ محشور ہوگے. تو سید الشہداء نے ملٹی ڈائمنشنل ایک تحریک کی، اس کے بہت سارے ابعاد ہیں جو ہمیں ظاہر ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے نظر آتے رہتے ہیں. امام نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیا اور اس کے بعد مدینہ سے کربلا کی طرف، یا یوں کہیے پہلے درجے میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا امام کا ہدف کربلا جانا تھا یا کوفہ جا کر اور عوام کی رہبری انجام دینا تھا؟ ہاں، اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے مطلب کی طرف اشارہ کروا رہا ہے سوال کہ جو خود پیچیدگیوں میں سے ایک پیچیدگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم امامت کو ہم کس انداز میں دیکھیں. تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھئی امام کوفہ جا رہے تھے یا نہیں جا رہے تھے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ جا رہے تھے تو وہ کہے گا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کربلا میں شہید ہوں گے، تو ہم کہیں گے ہاں پتا تھا، تو پھر وہ اس کا مطلب کوفہ جا ہی نہیں رہے تھے. اچھا، اگر کوفہ نہیں جا رہے تھے تو مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا تھا، پھر دوسرے لوگوں کو کیوں وہاں پہ بھیجا تھا؟ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اگر جا رہے تھے تو علم جو تھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ نہیں جائیں گے، اور اگر علم یہ بتا رہا تھا نہیں جائیں گے تو پھر وہ ان افراد کو کیوں بھیجا گیا؟ تو ہمارا اس میں جواب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے علم امامت کہ جو امامت کے معجزے کا ایک حصہ ہے، کہ بھئی امامت کا ایک معجزہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کے تحت عمل کو انجام دینا. یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے عام حالات میں ان کو فیصلہ کرنا تھا. مثال کے طور پر دسترخوان کے اوپر انگور رکھیں جن میں زہر ہے. اب ایک آدمی اصرار کر رہا ہے کہ آپ انگور کھائیں. علم امامت میں ہے کہ اس میں زہر ہے، صحیح، اب کھائیں یا نہ کھائیں. اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کھائے تو اس کا مطلب ہے خودکشی ہو گئی، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ علم امامت معجزے کے لیے ہوتا ہے. علم امامت کے اوپر عملی ذمہ داری کا تعین نہیں ہوتا. عملی ذمہ داری کا تعین کہ میں پریکٹیکلی کیا کروں، وہ ان حالات کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ سامنے ہوتا ہے اسی کو کرنا ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں امامت کا اور بڑا امتحان ہے
کہ مثلا اگر کوفی دعوت دے رہے ہیں تو عام حالات میں ایسی ایک دعوت کو قبول ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، امام نے قبول کرنا ہے۔ اچھا علم تو یہ بتا رہا ہے کہ شہادت کربلا میں ہونی ہے اور کوفہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ابھی امام نے اسی اصول کے تحت دعوت کو قبول کرنا ہے جو دین بیان کر رہا ہے۔ تو دین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ نصرت امامت کے لیے تیاری کا اعلان کر رہے ہیں تو امامت نے ان کی اس ندا کو قبول کر لینا اور ان کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ہاں علم امامت یہ بتا رہا ہے کہ ادھر شہادت نہیں ہے بلکہ شہادت کوفہ کے میدان میں، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی جد امجد اور ان کے اجداد طاہرین نے برسوں پہلے ان کو اطلاع دی ہوئی ہے۔ وہ کیا عناصر تھے کہ جب آپ مکے میں موجود ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب شہادت یقینی ہے، اسی میدان میں ہی اور اسی حرم میں ہی شہادت جو ہے واقع ہو جائے گی، تو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ 2 بالش دور حرم سے قتل ہوں بجائے کہ 1 بالش، یعنی کہ اتنا بھی فاصلہ اگر میں طے کر سکا تو میں کروں گا؟ ایسی کیا بات تھی کہ آپ مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں اس وقت؟ ہاں، اور اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، وہ یہ ہے کہ اسی اصول کے تحت، جس اصول کے تحت امیر المومنین نے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا۔ مدینہ کے اندر فسادات ہو رہے تھے اور خلافت ظاہریہ کے دوران ہی ایسے عناصر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے جن کے ہوتے ہوئے مدینہ کا تقدس پامال ہو رہا تھا، اور امیر المومنین نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ سید رسول گرامی کا روضہ ان سیاسی مارکوں کے اندر آ کر اپنے تقدس کو کھو بیٹھے، اور وہ قیامت تک کے لیے جو سینکٹیٹی اور تقدس اس روضے سے منسوب ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے۔ سید الشہداء کو بھی یہ پتہ ہے کہ ان کے سامنے جو دشمن ہے وہ حرم خدا کا احترام نہیں کرے گا، وہ حرم خدا کے اندر خون بہانے سے گریز نہیں کرے گا، اور ہم نے دیکھا ایسا ہوا بھی، اور ایسا ہوا بھی۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر نے حملہ کیا اور حتیٰ یزید کے لشکر نے حملہ کیا، اور انہوں نے جو کچھ کیا خانہ کعبہ کے ساتھ۔ تو سید الشہداء خانہ کعبہ کی اس تقدس کی حفاظت کرنے کے لیے کہ اگر کہیں یہاں پر نواسے رسول کا خون بہہ گیا تو قیامت تک کے لیے یہ جگہ لوگوں کی نظروں میں اس تقدس سے محروم رہ جائے گی کہ جو اس کا حق ہے۔ تو سید الشہداء نے کہا کہ مجھے اگر یہاں سے جانے کا موقع ملا تو میں فوراً دور جاؤں گا تاکہ خانہ کعبہ کے تقدس کو محفوظ کروں۔ اور آپ نے تصور کریں کہ یہ بھی فرمایا عبداللہ بن زبیر سے کہ تم بھی خانہ کعبہ کے تقدس کو اپنی ذراع کے طور پر استعمال مت کرو، اور خانہ کعبہ کے کبوتر بن کے یہاں مت رکو کہ تمہاری جان تو بچ جائے اور خانہ کعبہ کا تقدس پامال ہو جائے۔ یہ مصلحت تھی سید الشہداء کی۔ سامعین کرام، آغا علی مرتضیٰ زیدی ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ سے آپ کی حاضر خدمت ہوں گے اور سوال اور جوابات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایسی کیا رکاوٹ ہے کہ جو محبت ہونے کے باوجود درمیان میں حائل ہو جاتی ہے اور وقت کے امام کو تنہا کر دیتی ہے؟ لوگوں میں دنیا کی محبت بہرحال نافذ ہو جاتی ہے۔ کوئی جو عمر ابن سعد کے ساتھ ہوا کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہاں پہنچ جاؤں گا میں، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا لے لیتا ہوں، کل توبہ کر لوں گا۔ آج کے دور کی کربلا اور آج کے وقت کا حسین ہمیں پردے کے پیچھے آواز دے رہا ہے۔ ہم امام حسین کے غم کے ذریعے سے آج کے دور کی حسینیت کو پہچانیں، آج کے دور کے وارث حسین کو پہچانیں، اور اس شناخت اور اس معرفت کے ساتھ اس مقام پر پہنچیں کہ اب حسین تنہا نہ رہے۔ اگر امام حسین کی کربلا آفاقی ہے اور امام حسین کا آفاقی پیغام ہر دور میں زندہ ہے، اس کا مطلب ہے ہر دور میں کوئی حسینی ہوگا۔